حکومت کی جانب سے جو فارن کرنسی اکاؤنٹ تھا اس میں کچھ رولز ایسے بنائے گئے تھے جس سے ایک کنفیوژن سے پیدا ہو گیا تھا، اور اس سے جو ہے باہر علاج کرانے والے اور اپنے بچوں کو تعلیم دلانے والے، اور یا اگر آپ نے کوئی چھوٹی موٹی سرمایہ کاری کی ہوئی ہے بیرون ملک تو اس حوالے سے لوگ مشکلات کا شکار ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق تولا صاحب، جو کہ ایک ماہر ہیں اس اکاؤنٹنگ کے حوالے سے بھی، اور اس پر انہوں نے اپنا ایک نوٹ بھی جاری کیا تھا جس کے بعد اسٹیٹ بینک نے بھی وضاحت کر دی۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیا وجوہات اور کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی کہ جس سے یہ کنفیوژن پیدا ہوا۔ تولا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا وجوہات تھی کہ جس سے ایک کنفیوژن پیدا ہوا کہ جو لوگ ہیں وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹس میں پیسے جمع نہیں کروا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ابہام اب دور ہو چکا ہے اور اسٹیٹ بینک نے اور منسٹری آف فائنینس نے اس کو کلیریفائی کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2018 کے بجٹ میں کچھ چیزیں ہم نے چینج کی تھیں پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ میں اور فارن کرنسی ڈپازٹ آرڈیننس 2001 میں، اور وہ جو تبدیلی کی تھی اس کے تحت اس کے رولز بننے تھے. تو 6 اکتوبر کو 2020 کو گورنمنٹ آف پاکستان نے فارن کرنسی ڈپازٹ رولز 2020 ایشو کیے تھے، جس میں انہوں نے ایک رول یہ بنائے تھے کہ آپ کون کون سے وسائل سے اپنے اکاؤنٹ میں فارن کرنسی لگا سکتے ہیں یا ڈال سکتے ہیں، جس میں وہ ذرائع جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے فارن ایکسچینج ایک مینول ہوتا ہے جو کہ گورننگ ہوتا ہے، اس کے چیپٹر 6 کے پیراگراف 4 میں جو لکھے ہوئے تھے وہ سارے ذرائع انہوں نے لکھے تھے کہ ان ذریعوں سے آپ نہیں لا سکتے، یعنی کہ ان کے علاوہ سارے ذریعوں سے آپ لا سکتے ہیں. اس میں ایک یہ تھا کہ جی آتھورائز ڈیلر سے، یعنی کہ بینک یا ڈی ایف آئیز آتھورائز ڈیلر ہم ان کو کہتے ہیں، یا کوئی اور اسپیشل اگر پرمیشن سے آیا ہوتا ہے تو ان سے آپ نہیں لا سکتے. مگر اس کے ساتھ انہوں نے ایک اٹیچمنٹ کر دی کہ ایکسچینج کمپنیز اور منی چینجر کے ساتھ بھی آپ نہیں لا سکتے. تو اب اس سے یہ بھام پیدا ہو گیا کہ کیا اب وہ ذریعے جس کے ذریعے میں منی ایکسچینج کمپنی سے یا منی چینجر سے لیتا تھا کیا وہ بند ہو گئے کہ نہیں. پریما فیسائے اب کیونکہ یہ رول نئے آئے ہیں تو اس وقت یہ لگا کہ بالکل ٹھیک ہے یہ بند ہو گئے. اسٹیٹ بینک نے جو سبسیکوینٹلی ایک کلیریفیکیشن جاری کی کہ نہیں جی یہ فائلر کے لیے الاؤڈ ہے، اور وہ فائلر کے لیے الاؤڈ یہ تھا کہ ان کی ایک اور ایف ای مینول کے اندر ہے جہاں پر فارن ایکسچینج کمپنیز کو یہ ڈیل کرتے ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک جنرل پرمیشن دی ہوئی تھی کہ اگر آپ فائلر ہیں اور فائلر کی حیثیت سے اگر آپ منی چینجر سے پیسے لیتے ہیں یا ایکسچینج کمپنی سے تو وہ الاؤڈ ہے. اب وہ ایک جنرل ایک پرمیشن ضرور تھی، مگر ان رول کے آنے کے بعد میرے عاجز رائے میں اس کی ویلیڈیٹی کو میرا خیال ہے ری ویلیڈیٹ کرنا پڑے اچھا، گا. کیا اس کو اب حکومت کو اس میں جو رولز ہیں اس میں ترمیم کر کے اس کی وضاحت کرنی پڑے گی؟ ویسے تو اسٹیٹ بینک نے وضاحت کر دی ہے، یا اس پر کوئی اور اقدام اٹھانا پڑے گا تاکہ یہ جو ہے نا اس کا جو ابہام ہے وہ مکمل طور پہ دور ہو جائے؟ دو چیزیں ہیں اس میں مجھے جو نظر آ رہی ہیں، اور میری عاجز رائے میں قانون کے طالب علم کی حیثیت سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر امینڈمنٹ کر لیں تو بہت بہتر ہوگا. اب یہ کلیریفیکیشن بھی جو ان کی آ گئی ہے اور جو سوال جواب بھی کل رات کو انہوں نے ریلیز کیے، بہت اچھا احسن اقدام ہے ان کی طرف سے بھی. اور یہ جب انہوں نے کیے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں ابہام تو دور ہو چکا، اور میرا خیال ہے آج مارکیٹ بھی نارملی بیہیو کر رہی تھی. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اپروپریٹ ورڈنگ کر دی جائے اور ایک پرووائزو ڈال دیا جائے کہ ہاؤ ایور، یا اس قسم کا پرووائزو پرووائڈیڈ دیٹ a filer as defined in Income Tax Ordinance 2001 can acquire or purchase currency from money changer or exchange company. تو میرا خیال ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہوگا. یا تو یہ کہتے ہیں کہ all the general and specific permission issued by the State Bank of Pakistan to date are valid. اچھا تولا صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے اپنی معیشت کو بہت حد تک جو ہے ریفارم کر رہے ہیں، بہت سی نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، تو کیا مستقبل میں بھی ہمیں کچھ مزید جو اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں اور لین دین کے معاملات ہیں ان میں مزید سختی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کی کمپلائنس تو اب شروع ہوگی، قانون بن رہے ہیں، قانون میں مزید جو سکم تھے اس کو دور کیا جا رہا ہے.
اور مزید دور کیا جائے گا. مگر یہاں پر جو پاکستان میں یا جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، ایم شیور جن کے وائٹ لسٹ میں بھی موجود ہے، ان کنٹریز میں میں بھی کھڑے رہ کے آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں کہ ان کی کنٹریز میں بھی وہی ٹیکس ایویژن ہو رہا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. اور ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو یہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے یہ ٹیکس سے ریلیٹڈ ہی ہے. اور اس میں سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایشو ہے وہ دو چیزوں میں، ایک ریئل اسٹیٹ میں اور دوسرا اگر آپ دیکھیں گے تو کموڈیٹیز میں. یہ دو چیزیں اگر آپ کو صحیح معنوں میں کلپ کرنی پڑیں گی، جس کو میرا خیال ہے سلولی گریجولی دے آر کیچنگ اٹ. اور میرا خیال ہے اب یہ انشاءاللہ یہ جو ایڈمنسٹری ہے آپ کی جو پیکیج ہے کنسٹرکشن پیکیج، دسمبر میں ختم ہونے کے بعد چیزیں معمول پہ آنی شروع ہو جائیں گی. تو اس وقت پھر دیکھا جائے گا کہ معیشت پہ کتنے اثرات اس کے پڑتے ہیں، پازیٹیو یا نگیٹو. بہت بہت شکریہ. یہ تھے اشفاق تورہ صاحب جو کہ ہمیں بتا رہے تھے کہ فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جو رولز جاری کیے گئے ہیں اس میں حکومت کو چاہیے کہ اس میں ترمیم کر دے تاکہ جو ابہام ہے جو دور تو ویسے ہو گیا ہے مگر ابھی بھی ایک سکم کے طور پر موجود ہے وہ مکمل طور پہ دور ہو جائے. اس کے علاوہ جو FATF کے معاملات ہیں وہ معیشت کے لیے اچھے ہیں اور اس میں ابھی ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے جس میں دسمبر تک کی جو چھوٹ دی گئی ہے اس کے ختم ہونے کے بعد معیشت پہ جو اثرات ہیں اس کا جائزہ لینا ممکن ہوگا.